کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ باہر سے کویسچن تھا کہ بچے کی جو نال ہوتی ہے پیدائش کے وقت جو نال ہوتی ہے ناف پہ لگی ہوتی ہے، ہاسپٹل والے کہتے ہیں یہ ہمیں ڈونیٹ کر دیں۔ اب وہ کیا کس لیے استعمال کرتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، میں نے اس پہ زیادہ نہیں غور کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم ڈونیٹ نہ کریں تو ہم ان کو کہہ دیں نہیں ویسٹ کر دیں تو ویسٹ کر دیں گے، اس کو ضائع کر دیں گے، تو یہ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پر آپ کو معلوم کرنا چاہیے، اگر کوئی جھوٹ نہیں بولتا تو اس سے پوچھیں کہ اس نال کا کریں گے کیا۔ اگر تو اس کے اوپر ٹیسٹ وغیرہ کر کے وہ یہ معلوم کریں گے کہ کوئی بیماری وغیرہ سمجھ میں آئے، کوئی انفیکشن وغیرہ، کوئی وائرسز وغیرہ دریافت کرنے ہوں تاکہ اگلے پیدا ہونے والے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو ایسی میڈیسنز دیں، ایسی اس کو کیئر میں رکھیں کہ بچوں تک بیماری نہ پہنچے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جب ویسی ویسٹ کرنا ہی ہے تو اچھا ہے تھوڑا سا تجربہ کر کے بہت سارے لوگوں کو بچا سکیں۔ اور اگر وہ لینے کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں کریمز وغیرہ کے اندر، کسی اور چیز کے اندر، کیونکہ یہ سنا ہے کہ جو چھوٹے نومولود بچے مر جاتے ہیں ان کے اعضاء اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو پھر یہ شرعاً بالکل حرام ہے، اور ایسی پروڈکٹ یوز کرنا بھی ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں بالکل منع ہوگا۔ تو پھر آپ ان کو بالکل ویسٹ ہی کروا دیں، بہتر ہے پھر نہ دیں۔ تو یہ تھوڑا سا تحقیق کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کویسچن کیا کہ ایک شخص نے کسی عالم دین پر زنا کا معاذ اللہ الزام لگایا، لیکن پھر وہ اس کو ثابت نہ کر سکا، اور وہ عالم دین سے معافی بھی نہیں مانگی، اس نے نہ مانگتا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے اپنی بات پر، تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو گواہ لانا اس کے اوپر لازم ہے، اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے، اور گواہی کے طور پر اس کو 4 مردوں کی گواہی دینی ہوگی، 4 مرد بطور گواہ پیش کرنے ہوں گے، جو الگ الگ پوچھا جائے تو ہر ایک سی بات کہے کہ میں نے اس شخص کو فلاں عورت کے ساتھ دیکھا، اس وقت دیکھا، اس جگہ پر دیکھا، اس ٹائم دیکھا۔ جج جو ہے وہ سب کو علیحدہ علیحدہ بلا کے کویسچن کرے گا، اگر بیانات میں تضاد ہوگا تو یاد رکھیے یہ جرم ثابت نہیں ہوگا، اور جب جرم ثابت نہیں ہوگا تو الزام لگانے والے نے گویا کہ زنا کی جھوٹی تہمت لگائی، اس کو قذف کہتے ہیں، زنا کی جھوٹی تہمت لگانا، اور جب جھوٹی تہمت ثابت ہو جائے تو حد قذف لگتی ہے، یعنی 80 کوڑے اس کو لگیں گے اسلام کی روشنی میں، اس کو 80 کوڑے، یا تو گواہ لے کر آؤ، یا پہلے الزام ہی نہ لگاتے، پہلے گواہ لے کر آتے، الزام لگایا اور گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں اسلامی سزاؤں کا اجرا نہیں ہے، وہ مطلب جاری نہیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا ویسے، وہاں پر جو بھی لا ہے اس کے مطابق آپ قانونی کارروائی اس کے خلاف کر سکتے ہیں، تاکہ آئندہ وہ کسی کے لیے ایسی جرات نہ کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار میں کورٹ کچہری کے چکر نہیں کھا سکتا، شریف آدمی بیچارہ یہ جو کام میں مصروف ہو کہاں بار بار جائے گا، اگر نہیں جا سکتے تو پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، یعنی اس کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیں، دعا سلام ترک کر دیں، بالکل اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، تاکہ جب وہ اس طریقے سے لوگوں کی طرف سے بے رغبتی کے معاملات دیکھے گا تو اس کو اپنی خطا اور گناہ کا احساس ہوگا، اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، مار پیٹ وغیرہ نہیں کریں گے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے، جو آپ کو عرض کیا ترتیب سے یہ کام کر سکیں تو یہ کام کر لیں۔